راولکوٹ پولیس کی بڑی کارروائی، را کے لیے کام کرنے والا کارندہ دھر لیا گیا۔ آئی جی آزاد کشمیر کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی کی پریس کانفرنس، بتایا عرفان نامی ایجنٹ کی فوجی تنصیبات اور سکولز کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی تھی۔ آزاد کشمیر پولیس نے پورا نیٹ ورک بے نقاب کر دیا۔ گرفتار ملزم حساس مقامات کی لوکیشنز لیتا رہا۔ ایجنٹ سوشل میڈیا کے ذریعے کام کر رہا تھا۔ عالمی امن کے لیے پاکستان کا ابھرتا کردار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، خطے کی موجودہ صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران ایران امریکہ مذاکرات سے متعلق بھی گفتگو ہوئی۔ خطے میں امن و استحکام کے امور پر بھی غور کیا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے مسجد نبوی میں حاضری دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفد کے لیے روضہ رسول کے دروازے کھولے گئے۔ وزیر اعظم نے روضہ رسول کی زیارت کی اور سلام عقیدت پیش کیا۔ ملک و قوم کی ترقی اور دنیا بھر میں امن کے لیے دعائیں کی گئیں۔ عالمی امن کے لیے پاکستان کی سرتوڑ کوششیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سربراہی میں پاکستانی وفد کی ایرانی وزیر خارجہ سے تہران میں ملاقات۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو تہران آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مذاکرات کی میزبانی پاکستان اور ایران کے مضبوط تعلقات کا مظہر ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے ہمارا عزم پختہ ہے۔ فیلڈ مارشل کا دورہ مثالتی کوششوں کا حصہ ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق تہران پہنچنے پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا استقبال کیا۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے پرعزم ہے۔ اسحاق ڈار اور ان کی ٹیم امن مذاکرات کے انعقاد کے لیے کوشاں رہی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی نیوز بریفنگ، بتایا پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم اس وقت 3 ممالک کے دورے پر ہیں۔ پاکستان کی کوششوں سے ایران اور امریکہ کی جنگ بندی ممکن ہوئی۔ پاکستان کو سعودی عرب سے $2 ارب موصول ہو گئے۔ اسٹیٹ بینک نے تصدیق کر دی، کہا 15 اپریل 2026 کو ویلیو ڈیٹ کے ساتھ سعودی عرب کی وزارت خزانہ سے $2 ارب امریکی موصول ہوئے۔ سعودی عرب نے پاکستان کو $3 ارب ڈپازٹ کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ یہ رقم سعودی عرب کی جانب سے منظور کردہ مجموعی $3 ارب کی نئی مالی امداد کا حصہ ہے، جس کی باقی ماندہ رقم بھی جلد موصول ہونے کی توقع ہے۔ سعودی مالی معاونت سے پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ اور پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں مقامی طور پر تیار کردہ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات آبا کے مطابق پاک بحریہ کے جہاز سے فائر کیے گئے اس برق رفتار میزائل نے طویل فاصلے پر موجود اپنے ہدف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ میزائل جدید ترین گائیڈنس سسٹم اور ایسی خصوصیات سے لیس ہے جو اسے دشمن کے دفاعی نظام کو چکمہ دینے اور اپنے ہدف کو کامیابی سے تباہ کرنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے اس منصوبے سے منسلک سائنسدانوں اور انجینئرز کے ہمراہ میزائل فائرنگ کے عمل کو خوش مشاہدہ کہا۔ راولکوٹ پولیس کی بڑی کارروائی، را کے لیے کام کرنے والا کارندہ دھر لیا گیا۔ آئی جی آزاد کشمیر کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی کی پریس کانفرنس، بتایا عرفان نامی ایجنٹ کی فوجی تنصیبات اور سکولز کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی تھی۔ آزاد کشمیر پولیس نے پورا نیٹ ورک بے نقاب کر دیا۔ گرفتار ملزم حساس مقامات کی لوکیشنز لیتا رہا۔ ایجنٹ سوشل میڈیا کے ذریعے کام کر رہا تھا۔ عالمی امن کے لیے پاکستان کا ابھرتا کردار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، خطے کی موجودہ صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملاقات کے دوران ایران امریکہ مذاکرات سے متعلق بھی گفتگو ہوئی۔ خطے میں امن و استحکام کے امور پر بھی غور کیا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے مسجد نبوی میں حاضری دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفد کے لیے روضہ رسول کے دروازے کھولے گئے۔ وزیر اعظم نے روضہ رسول کی زیارت کی اور سلام عقیدت پیش کیا۔ ملک و قوم کی ترقی اور دنیا بھر میں امن کے لیے دعائیں کی گئی۔ عالمی امن کے لیے پاکستان کی سرتوڑ کوششیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سربراہی میں پاکستانی وفد کی ایرانی وزیر خارجہ سے تہران میں ملاقات۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو تہران آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مذاکرات کی میزبانی پاکستان اور ایران کے مضبوط تعلقات کا مظہر ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے ہمارا عزم پختہ ہے۔ فیلڈ مارشل کا دورہ مثالتی کوششوں کا حصہ ہے۔ ISPR کے مطابق تہران پہنچنے پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا استقبال کیا۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے پرعزم ہے۔ اسحاق ڈار اور ان کی ٹیم امن مذاکرات کے انعقاد کے لیے کوشاں رہی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی نیوز بریفنگ بتایا پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم اس وقت 3 ممالک کے دورے پر ہیں۔ پاکستان کی کوششوں سے ایران اور امریکہ کی جنگ بندی ممکن ہوئی۔ پاکستان کو سعودی عرب سے $2 ارب موصول ہو گئے۔ اسٹیٹ بینک نے تصدیق کر دی۔ کہا 15 اپریل 2026 کو ویلیو ڈیٹ کے ساتھ سعودی عرب کی وزارت خزانہ سے $2 ارب امریکی موصول ہوئے۔ سعودی عرب نے پاکستان کو $3 ارب ڈپازٹ کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ یہ رقم سعودی عرب کی جانب سے منظور کردہ مجموعی $3 ارب کی نئی مالی امداد کا حصہ ہے، جس کی باقی ماندہ رقم بھی جلد موصول ہونے کی توقع ہے۔ سعودی مالی معاونت سے پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ اور پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں مقامی طور پر تیار کردہ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات آبا کے مطابق پاک بحریہ کے جہاز سے فائر کیے گئے اس برق رفتار میزائل نے طویل فاصلے پر موجود اپنے ہدف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ میزائل جدید ترین گائیڈنس سسٹم اور ایسی خصوصیات سے لیس ہے جو اسے دشمن کے دفاعی نظام کو چکمہ دینے اور اپنے ہدف کو کامیابی سے تباہ کرنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے اس منصوبے سے منسلک سائنسدانوں اور انجینئرز کے ہمراہ میزائل فائرنگ کے عمل کو خوش مشاہدہ کہا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔